غزہ میں فلسطینیوں کی نسل کشی، برازیل نے اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ برازیلی صدر نے غزہ میں اسرائیلی جارحیت کو ہٹلر اور ہولوکاسٹ سے بھی تشبیہ دی تھی۔ برازیل نے غزہ جنگ میں فلسطینیوں کی نسل کشی پر احتجاجاً اسرائیل سے اپنا سفیر واپس بلا لیا۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق برازیل کے صدر لولا دا سیلوا نے غزہ میں اسرائیل کے کردار کو ہٹلر اور فلسطینیوں کی نسل کشی کو ہولوکاسٹ سے تشبیہ دی تھی، جس پر دونوں ممالک کے درمیان کشیدگی پیدا ہو گئی تھی۔ اس بیان پر اسرائیل نے ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کرتے ہوئے برازیلی صدر لولا دا سیلوا کو ناپسندیدہ شخصیت قرار دیتے ہوئے کہا کہ برازیلی صدر کے بیان واپس لینے تک انہیں اسرائیل میں خوش آمدید نہیں کہا جائے گا۔ 190 ملین پاؤنڈز کیس، عمران خان اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم پھر مؤخر۔ اسلام آباد 190 ملین پاؤنڈز کیس میں عمران خان اور بشریٰ بی بی پر فرد جرم عائد کرنے کی کارروائی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی۔ احتساب عدالت اسلام آباد میں تعینات ہونے والے نئے جج ناصر جاوید رانا کے تاحال چارج نہ لینے کے باعث بانی چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان اور ان کی اہلیہ بشریٰ بی بی کے خلاف 190 ملین پاؤنڈز ریفرنس پر سماعت بغیر کسی کارروائی کے 23 فروری تک ملتوی کر دی گئی۔ جج نہ ہونے کے باعث فرد جرم کی کارروائی بھی ایک بار پھر مؤخر ہو گئی۔ پی ایس ایل خواجہ نافع نے تاریخ ہی بدل ڈالی۔ انہوں نے قلندرز کے خلاف 31 گیندوں پر 60 رنز کی اننگز کھیلی۔ لاہور قلندر کے خلاف کوئٹہ گلیڈیٹرز کی جیت میں اہم کردار ادا کرنے والے ایمرجنگ کرکٹر خواجہ نافع نے پی ایس ایل کی تاریخ بدل کر رکھ دی۔ گزشتہ روز قذافی اسٹیڈیم میں کھیلے گئے میچ میں کوئٹہ گلیڈیٹرز نے لاہور قلندرز کو ہوم گراؤنڈ پر 5 وکٹوں سے شکست دے کر مسلسل دوسری جیت درج کی۔ اس میچ میں ایمرجنگ کرکٹر خواجہ نافع نے شاندار کھیل کا مظاہرہ کیا۔ انہوں نے جارحانہ اننگز کھیلتے ہوئے محض 31 گیندوں پر 60 رنز کی اننگ کھیلی، جس میں 4 چوکے اور 3 چھکے شامل تھے۔ عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری، مزید مہنگی ہونے کا امکان۔ حکومت کی جانب سے عوام کو بجلی کا ایک اور جھٹکا دینے کی تیاری کی جا رہی ہے۔ قیمت میں مزید اضافے کا امکان ہے۔ سینٹرل پاور پرچیزنگ اتھارٹی CPPA کی جانب سے نیپرا میں قیمت میں اضافے کے لیے دی گئی درخواست پر سماعت نیشنل الیکٹرک ریگولیٹری اتھارٹی 23 فروری کو کرے گی، جس میں ایک ماہ کے لیے بجلی 7 روپے 13 پیسے فی یونٹ تک مہنگی ہونے کا امکان ہے۔ CPPA کی جانب سے بجلی مہنگی کرنے کی درخواست نیپرا میں جمع کروائی گئی ہے، جس میں یہ اضافی ماہ جنوری کی فیول پرائس ایڈجسٹمنٹ کی مد میں طلب کیا گیا۔ بجلی کی قیمت میں اضافے کی منظوری کی صورت میں صارفین پر 66 ارب روپے سے زائد کا بوجھ پڑے گا۔ افغانستان شدید برف باری سے لینڈ سلائیڈنگ میں 25 افراد جاں بحق۔ افغانستان میں لینڈ سلائیڈنگ میں 20 مکانات تباہ اور 50 کے قریب افراد ملبے تلے دب گئے۔ کابل افغانستان میں مسلسل ہونے والی بارشوں اور برف باری نے بڑے پیمانے پر تباہی مچا دی اور معمولات زندگی معطل ہو کر رہ گئے۔ عالمی خبر رساں ادارے کے مطابق بارشوں اور برف باری سے افغانستان کے مشرقی صوبے نورستان اور پنجشیر سب سے زیادہ متاثر ہوئے ہیں اور یہ علاقے ملک کے دیگر حصوں سے کٹ کر رہ گئے۔ طالبان حکام نے بتایا کہ صوبے نورستان میں لینڈ سلائیڈنگ کے نتیجے میں 20 مکانات تباہ ہو گئے اور ملبے میں 50 کے قریب افراد دبے ہوئے ہیں، جبکہ خراب موسم کے باعث امدادی کاموں میں مشکلات کا سامنا ہے۔ امدادی کاموں کے دوران ملبے سے 25 لاشیں نکالی گئیں، جبکہ 8 افراد کو شدید زخمی حالت میں اسپتال منتقل کیا گیا ہے، جن میں سے 3 کی حالت نازک ہونے کے سبب ہلاکتوں میں اضافے کا خدشہ ہے۔ ملبے تلے اب بھی کئی افراد دبے ہوئے ہیں، جن کی تلاش کے لیے امدادی کام کو مسلسل برف باری کے باعث رکنا پڑا ہے۔